اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے بھی تین موضوع پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع عمران خان کے جیل میں سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، جج نے جا کے تحقیقات کی ہے خود موقع پہ جا کے، اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا نمبر پہ آج پھر پنکی پیرنی اس سے ملنے گئی ہے اور وہ پیغام لے کے آئی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے نہ صرف سیاست سے الگ ہونا چاہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر بھجوا دو، جس بھی ملک میں میں جانا چاہتا ہوں اس ملک میں، پسندیدہ ملک تو اس کا اسرائیل ہی ہے، تو اس میں جانے دیا جائے۔ تو میں شوکت خانم بھی گورنمنٹ کے سپرد کرنے کو تیار ہوں، اور یونیورسٹی بھی، دونوں یونیورسٹیاں بھی اور تینوں اسپتال بھی گورنمنٹ کے سپرد کرنے کو تیار ہوں، صرف میری جان چھوڑ دی جائے۔ آج جو اتنے لمبے مارے ہوئے ہیں تو پھر تو سب کچھ دینے پہ بندہ آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ نواز شریف کیوں نہیں کوئی مل یا کارخانہ سپرد کرنے پہ تیار ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے حق لال کے محنت کے بنے ہوئے تھے، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور آج بٹگرام میں ایک لفٹ ٹوٹی ہے، اس کا ایک سائڈ کا ڈولی نما لفٹ لگی ہوئی تھی جس کا دونوں سائڈوں پہ ایسے دو رسے تھے، تو ایک سائڈ کا رسہ ٹوٹ گیا، ایک سائڈ پہ کے رسے کے ساتھ وہ لٹک گئی تھی۔ اس میں 8 بچے اور ایک ان کا استاد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تقریباً 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ وہ لفٹ 5 منٹ میں طے کر لیتی تھی۔ تو بٹگرام کے عوام نے ہمیشہ پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے گھٹیا نعرے لگانے والوں کے منہ پہ آج اللہ کی طرف سے ایسا تمانچہ پڑا ہے نا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ پاک فوج ہی پہنچی ہے اس مشکل مرحلے میں۔ انہوں نے ان بچوں کو بھی بحفاظت نکال لیا ہے اور استاد کو بھی، اس پہ بات ہوگی۔ اور مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے، اس پہ بات ہو گئی۔ اور موجودہ حکومت نے کسی بھی پارٹی کو رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا کہ صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بھی اب اسی کے منہ پہ ہی مار دیا جائے گا جب دنیا دیکھے گی کہ بھائی یہ حکومت کسی کا بھی لحاظ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہ جرنیل نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے اور اللہ کا شعر علی ہے، اور یہ علی کا شعر ہے، یہ نہ ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایک ہی بات کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ تو یہ نوائے وقت اخبار میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا 1975 میں، جب اتوار کا داریہ میں لکھا کرتا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ شوق سے پڑھتے تھے، اتوار کا انتظار کرتے تھے، تو بعد میں خط لکھ کے پھر حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، تو میں بھی ان کے خط کا جواب دیتا تھا۔ اس وقت خط و خطابت ہی ہوتی تھی۔ تو پرنٹ میڈیا میں اس لیے ناکام ہو گیا ہوں کہ وہ زبان پیچھے جو اسپانسر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا باہر ملک کے جتنے بھی پرنٹ میڈیا ہے نا، یہ میڈیا والے چینل والے، یہ سب غیر ملکی طاقتوں کے فنڈنگ پہ چل رہے ہیں۔ کوئی ایک آدھ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ 99% کے فارن فنڈنگ پہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے،
جس پہ میں حق سچ کی آواز بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو حق سچ بتاتا ہوں. اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی بتاتا ہوں، اس کو اتنا نہیں کرتا ہوں. تو دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے. یہ پاکستان کے 21 کروڑ عوام کا چینل ہے. پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے. یہ اب الحمدللہ مجھے انڈیا کے پنجاب میں اور انڈیا پورے میں بھی سنا جا رہا ہے. وہاں بہت بڑی تعداد مجھے سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے. اسی طرح پوری دنیا میں. اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں لازمی شرکت کیا کریں. جو بھی کوئی جائز خواہش ہو وہ دل میں رکھا کریں، اور بلند ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں. تو یہ میری بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، میں اتنی مشکل سے 75 سال کی عمر میں، اتنی گرمی میں، شدت میں، کہاں کہاں سے آپ لوگوں کے لیے خبریں نکال کے لاتا ہوں. تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ میری خبروں پہ مجھے بس ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نئے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں. اب میں کوشش کرتا رہتا ہوں 20-25 منٹ کی بناؤں. 10 منٹ کی تو دعا ہو جاتی ہے اس میں، تو تعارف کراتے کراتے 10 منٹ وہ گزر جاتے ہیں، تو 10 منٹ کی بات ہوتی ہے بس. تو اب زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. بس ایک ہی اپیل ہے کہ نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بلکہ گھر میں بھی دیکھیں جس کسی کا واٹس ایپ بنا ہوا اس کو بھی سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں. بس جو یہ کرے اس کا بھی اللہ بھلا کرے، جو نہیں کرے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اور اللہ نئی نسل کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. خان صاحب نے، جج صاحب جب گئے نا، تو خان صاحب نے ایک انبار لگا دیا شکایتوں کا. جج صاحب نے آ کے جو رپورٹ دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو 8x12 کے کمرے میں رکھا گیا. 8x12 کا ٹھیک ٹھاک بڑا کمرہ ہوتا ہے. جھوٹ بولتے تھے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو میڈیا سیل ہے نا، یہ 1 نمبر کا جھوٹا اور بکواس ان کا میڈیا ہے. سب سے زیادہ اگر دنیا میں جھوٹے ہیں نا تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہے، کیونکہ ان کا لیڈر بھی جھوٹا ہے نا. جھوٹ کو وہ فخر سے یو ٹرن کہتا ہے. تو اس نے، جج نے یہ رپورٹ دیا کہ 8x12 کے کمرے میں اس کو رکھا گیا ہے، اور پنکھا لگا ہوا ہے، ایک مشقتی بھی دیا ہوا ہے سرکار عملے کی طرف سے، جو خدمت گزار ہوتا ہے بندہ وہ بھی ملا ہوا ہے ان کو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ ان کی لیٹرین باہر ہے، کمرے میں نہیں ہے. یہ بکواس کرتے تھے کہ کمرے کے اندر ہے، جھوٹ بولتے تھے، کمرے سے باہر ہے. اور اس کے علاوہ وہاں سے 6 فٹ کے فاصلے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کے لگے ہوئے ہیں، وہ جیل کی سیکورٹی کے لیے. تو وہ کہتا ہے جی یہ کیمرے بھی اتارو تاکہ مجھے سوٹا لگاتے ہوئے میری ویڈیو نہ بن جائے. بھائی وہ کیمرے کیوں اتارے؟ تم نے سوٹا لگانا ہے تو تم باتھ روم میں بیٹھ کے لگا لیا کرو. کہتا ہے جی اچھا چلیں، کیمرے نہیں اتارتے ہیں تو باتھ روم کی سیٹیں وہ دیواریں اونچی کر دیں، وہ 6 فٹ کی ہیں تو اس کو 15-16 فٹ کر دیں. یہ تو حال ہے. پہلے اور خود کہتا تھا کہ اچھا، اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مجھے اے سی لگا کے دیا جائے، مجھے اچھا گدا بھی اس کو ملا ہوا ہے، گدے پہ سوتا ہے. یہ بکواس کرتے تھے کہ فرش پہ سوتا ہے، گدے پہ سوتا ہے، گدا ملا ہوا ہے، کمبل ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو پھل فروٹ ملتا ہے، گوشت بکرے کا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سبزی ملتی ہے، دال ملتی ہے، جو روٹین میں مطلب عام قیدیوں کو، وی آئی پی قیدیوں کو ملتا ہے نا، وہی اس کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں. تو دوسروں کے بارے میں کیا کہتا تھا
یہ تو وہ مردود آدمی تھا کہ اس نے مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرے لگوائے ہوئے تھے، حالانکہ وہ عورت تھی۔ ہم سب بیٹیوں والے ہیں۔ یہ الو کا پٹھا، معافی چاہتا ہوں جی منہ سے نکل گیا، یہ خود بھی جو ہے نا ایک بیٹی کا باپ ہے، جس کو اس نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، ٹیریان، جس کا کیس بھی ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر۔ تو اب دیکھیں یوتھیوں کے تمام جھوٹ کیسے پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے نا، اس کے مطابق کوئی بھی آدمی کسی بھی کیس میں ملوث ہوا، چاہے وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے جمعیت العلماء اسلام سے ہو، جے یو آئی سے ہو، یا جماعت اسلامی سے ہو، یا ایم کیو ایم سے ہو، کسی بھی پارٹی، باپ پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو نا، اس کو بلا تفریق اس پہ ایکشن لیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آج سے یہ 2 مہینے پہلے کی، میری 3 مہینے پہلے کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ میں نے کہا تھا 6 مہینے الیکشن لیٹ ہوں گے، لیکن 6 مہینوں میں ایسا رندہ پھرے گا نا کہ جتنے بھی کرپٹ اور چور لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ جیل کے اندر پہنچ جائیں گے، اور پیچھے جو صاف ستھرے بچیں گے نا، چند ایک، زیادہ نہیں تعداد ہوگی ان کی، تھوڑی ہوگی، لیکن وہ صاف ستھرے لوگ ہوں گے، وہی انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور میں نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ ملک کیا نام ہے، وہ نہیں ہوگا، دیوالیہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ملک کو بنانے والی ذات پاک کی اللہ کی ہے، اور اس کو چلانے والی ذات پاک بھی اللہ کی ہے، اس کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیں کہ جس کو ایک صدر وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک لوٹ رہا ہو، اور وہ پھر بھی چل رہا ہو اور ترقی کر رہا ہو۔ انہوں نے دیکھے کس طرح تباہ کیا 1 سال کے اندر اندر، نہ سوری 4 سالوں میں، لیکن پھر بھی دیکھ لیں ملک سنبھل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اب چاہے شہباز شریف پہ کیس آئے، چاہے نواز شریف پہ آئے، چاہے مریم نواز پہ آئے، چاہے حمزہ شہباز پہ آئے، چاہے کیپٹن صفدر پہ آئے، چاہے آصف زرداری پہ آئے، چاہے اس پہ بلاول بھٹو پہ آئے، یا مولانا فضل الرحمان پہ آئے، یا یہ ایم کیو ایم کے لیڈروں پہ آئے، کسی پہ بھی آئے نا، چاہے عمران پہ آئے، عمران کے ساتھیوں پہ آئے، کسی پہ بھی آئے نا، کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ہر بندہ کو، اور پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بھی ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں جو بدنام کر رہے تھے نا کہ بھائی ہمیں ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، وہ تمہارے کرتوت صحیح ہوتے تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود جا کے پیش ہو جاتے۔ عمران خود جا کے، کسی عدالت میں اب تک یہ پیش نہیں ہو رہا تھا، خود جا کے پیش ہو جاتا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر میرے پہ کوئی بندہ کیس کرتا ہے تو میں نے اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو میں تو فوراً جا کے پیش ہو جاؤں گا کہ جناب میں آ گیا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے، یہ میرے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، ثبوت نہیں ہے تو یہ میں گھر جا رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کسی بھی عدالت کو فیس نہیں کر رہا تھا، اسٹے پہ اسٹے لے لے کے نہ تو چل رہا تھا، یا ضمانتیں کرا کے نہ 15 دن کی، مہینے کی، 2 مہینے کی، اس طرح ججوں کو پے صاحب لوٹ مار کا پیسہ تھا، اس کو حرام کا پیسہ حرام میں ہی جاتا ہے، وہ بچہ اس کے، اچھا یہ حرام کے پیسے کی بچت کسی کے پاس بھی نہیں آتی ہے، یہ جتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے نا، اتنی تیزی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ تو چلا گیا ہے، کچھ جو تھوڑا بہت بچا ہے اس کو لے کے یہ اب ملک سے باہر بھاگنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ نہیں بھاگ سکے گا۔ اب پنکی پیرنی کے تھرو آج اس نے جو پیغام بھجوایا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی میں پوری زندگی کے لیے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کو تیار ہوں، لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اپنے تینوں ہاسپٹل اور دونوں یونیورسٹیاں گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کو تیار ہوں۔ بھائی تو وہ تو پہلے ہی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، عوام کی ملکیت ہے، عوام کے پیسوں سے بنی ہوئی، کوئی تیرے باپ کے پیسوں سے تو نہیں بنی ہوئی ہیں، وہ تو عوام کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ تو پہلے کا تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ان کے اوپر۔ وہاں پہ تو غریب کسی کو گھسنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ کون سی یونیورسٹی میں غریب کسی کو داخلہ ملا ہے؟ مجھے بتائیں، کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ملا ہے، وہ سب فراڈ ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ شوکت خانم میں تو غریب بندوں کا ٹیسٹ پہ ہی لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں کسی کا بھی علاج فری میں، گیٹ سے اندر داخل نہیں کسی غریب کو ہونے دیا جاتا، تو علاج کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ یہ پیغام لے کے پن کی پیرنی آئی ہے، اور یہاں سے ایک اسرائیل سے جہاز بھی کھڑا رہا ہے انڈیا کے نزدیک ترین، لاہور کے نزدیک ہی جو پنجاب ہے نا انڈیا کا، وہاں پہ کھڑا تھا کہ فوری طور پہ 5 منٹ پہ یہاں آئے گا، اس کو لے کے اٹھ کے سیدھا اسرائیل چلا جائے گا۔ عملہ اس کا اسرائیل کا تھا سارا۔ وہ اپنے ایجنٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، نہ صرف خود ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے جمائمہ کو بھی ایکٹیو کر دیا ہوا ہے، گولڈ سمتھ کو بھی ایکٹیو کر دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل تینوں ملک ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، بے حساب پیسہ لگا رہے ہیں، کھربوں ڈالر پہلے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، کھربوں اور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسی کو ہی دوبارہ لایا جائے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہاں کی جاہل عوام ہے، اس جاہل عوام کو اس وقت عقل نہیں تھی جب روٹی کتنے تندور سے کتنے کی مل رہی تھی، 5 روپے کی، نواز شریف کی حکومت تھی جب 5 روپے کی روٹی مل رہی تھی، 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 600 روپے کا، گھی 140 روپے کلو، چینی 55 روپے کلو، اور اسی طرح بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، 3.5 روپے کا، اب وہ 60 روپے کا یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے، یہ حال ہو گیا ہوا ہے۔ پیٹرول کتنے کا لیٹر تھا، 65 روپے کا، جو اب 300 روپے کا مل رہا ہے، 290 روپے کا، 291 ہی سمجھ لے، 290 روپے کچھ پیسے ہیں، تو 300 ہی ہو گیا نا، 9 روپے کم ہے۔ تو اس وقت یہ اگر قوم جاہل نہ ہوتی، میں تو کہتا ہوں کوئی ناراض ہوتا تو میری طرف سے 1000 بار ہو، میں تو اس قوم کو جاہل ہی کہوں گا، یہ جاہل ہی تھی نا، جو یہ ریٹ مل رہے تھے، سکون سے ملک ترقی کر رہا تھا، اور سکون سے لوگ اپنا کھانا پینا کر رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، بجلی گیس کے بل تھوڑے تھوڑے آتے تھے، گیس کا بل گرمیوں میں 90 روپے 80 روپے آتا تھا، سردیوں میں کتنا آتا تھا، 400 450 میکسیمم 500، اس سے اوپر کبھی نہیں آیا۔ اور بجلی کا کتنا آتا تھا، گرمیوں میں آتا تھا 1400 1200 1400، اور سردیوں میں 250 200 250 300، اس سے اوپر نہیں آیا تھا۔ تو ابھی میرا اس مہینے کا یقین جانیے بل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، 68,000 روپے آیا ہوا، میرے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے، کولر 3 ہے، تو 68,000 روپے بل میرا آیا ہوا ہے، دوں گا، اب کیا مجبوری ہے، ہم مڈل کلاس لوگ تو ویسے بھی پس گئے ہیں مہنگائی کے آگے، لیکن اس میں قصوروار ہم خود ہی ہیں۔ جب اتنا کچھ تھا، اتنا سستا دور تھا، تو کیا ضرورت تھی وہ اپنی بچیاں لے کے ڈی چوک میں نچانے کی؟ یہ جن بےغیرتوں نے اپنی بچیاں نچائی تھی نا، ان بےغیرتوں کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، میں تو دل سے بدوائیں ان کو دیتا ہوں جنہوں نے اس وقت جا کے ڈی چوک میں ڈیرے لگائے تھے۔ تو باقی یہ یوتھیوں کو میں کہتا ہوں، دیکھو اس سے عقل سیکھو کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں ہے کہ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، میرے سے لکھوا لو کہ میں پوری زندگی کے لیے سیاست سے بھی الگ ہونے کو تیار ہوں، مجھے یہاں سے کسی طرح جیل سے نکالو اور مجھے باہر بھیج دو بس۔ تو باقی یوتھ یہ جائیں جہنم میں، اس کا اپنا پھنسایا ہوا ہے، اس نے اب بانجا اپنا، اس کی بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس نے کوئی بات نہیں کیا ہے آسان نیازی کی، آج تڑپ رہا ہے تو اس کا باپ تڑپ رہا ہے، مجھے تو دکھ ہے تو کس چیز کا ہے، اس کے باپ کا ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انتہائی نفیس، اور پاکستان کا چند ایک جو وفادار ترین لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک احسان نیازی کا باپ بھی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو زندگی دے، حفیظ اللہ نیازی نام ہے ان کا، اور یقین جانیے کہ بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے، تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے بس۔ تو بے نظیر کو بے نظیر کا نام آیا کہ کیا نام ہے، مریم نواز کو اس نے کہا جی گرفتار کراؤ، فوری طور پہ اس کو بھی جیل میں ڈالو تاکہ اس کو رہائی ملے، تو میرے وکیل بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی اس کو بھی رہا کیا جائے،
لیکن وہ اللہ کا شکر تھا کہ نیب نے وہ کیس ہی واپس لے لیا ہوا تھا، وہ تو کیس ہی ختم تھا، تو وہ فراڈ وہ وکیل ہے کھوسا، اس کا اعتزاز احسن، دونوں پیسے جو آرام کا پیسہ بچا ہوا ہے تھوڑا بہت، وہ دونوں لوٹ رہے ہیں مل کے۔ تو باقی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کو وہ تو ختم ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ تو کیس پہلے کا ہی ختم ہو چکا ہوا تھا۔ تو وہ شمیم شوگر مل کا کیس تھا، نواز شریف کی والدہ کے نام پہ تھی نا شمیم شوگر مل، اس میں تو ظاہر ہے ایک دادی کے نام پہ مل ہے، تو اس میں بچے ہی ڈائریکٹر وغیرہ یہ ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف نام میں ہوتے ہیں، باقی انتظامیہ ہی سارا کچھ چلاتی ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ تو عدالتوں کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کوئی وہاں پہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس میں اس کو ریلیف مل گیا۔ اس کو سپریم کورٹ سے بھی جواب مل گیا ہے کہ نہیں بھائی ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بندیال کے اب دن رہ گئے ہیں ٹوٹل 20-22، وہ چاہتا ہے کہ ان 20-22 دنوں میں عزت کے ساتھ ریٹائرڈ ہو کے چلا جاؤں اور اپنے تمام مراد بھی وصول کروں اور اپنی فیملی کو بھی 9 مئی کے واقعات سے نکالوں، کیونکہ اس میں اس کی فیملی پوری کی پوری ملوث ہے، اس کی ساس، اس کا سالہ، اس کی بیٹی، اس کی بیوی سب ملوث تھی۔ تو وہ اب اپنی فیملی بچانے کے چکروں میں لگا ہوا، تو اس کی کیا فیور کرتا، اس کی طرف سے کوئی فیور اس کو نہیں ملی ہے، اور ملنی بھی نہیں چاہیے، حق سچ پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ تو اب عقل آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کو بھی، ان کو بھی ذرا پتہ چل گیا ہے نا کہ پیچھے ہمارا باپ آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت کی نا جس طرح انہوں نے لاہور جا کے کیا، تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت میں کروں گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھگتا ہوا ہے۔ وہ چودھری صاحب کو جو بحال کروایا تھا، جن کو مشرف نے سسپینڈ کر دیا تھا، ان کو بحال کروایا تھا، تو انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ ہر جگہ پہ اپنا کام جو ان کا تھا وہ کیا نہیں، دوسروں کے جا کے چمچہ گیری کرتے رہے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل میں، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ ثاقب ناصور، میں اس کو ناصور کہتا رہتا ہوں، ہے ہی وہ ملک اور قوم کے لیے ناصور ہے، جو اس نے میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، میں صرف ڈرتا ہوں تو اللہ پاک کی ذات سے، باقی کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو اس نے اپنا کام نہیں کیا، ثاقب ناصور نے بھی، اس نے بس کیا کیا، کبھی کسی اسپتال میں جا رہا ہے دورے کر رہا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی کے دورے کر رہا ہے، کبھی ماتحت عدالتوں میں جا کے ماتحت ججوں کو بے عزت کر رہا ہے، جس کو اس نے بے عزت کیا نا آج خود ٹکے ٹکے کے بندے سے گالیاں کھا رہا ہے، بے عزت ہو رہا ہے، ڈر کے مارے میں کسی پبلک سروس پبلک کے مقام پہ نہیں جاتا ہے۔ کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے کسی کیا نام ہے پرہجوم جگہ پہ جاتے ہوئے؟ اس کو پتہ ہے کہ لوگ جوتے ماریں گے، اور ماریں گے واقعی اس کو، جب کسی دن عوام کے ہاتھے چڑھ گیا وہ، تو یہ اس ملک کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اگر کسی کا ہے نا وہ اسی مردود کا ہے، ثاقب ناصور کا۔ تو اب دیکھیں جناب یہ تو ہو گیا، اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ جو دبدان ساز نے کیا ہے، اچھا اس نے وقار احمد جو اس کا سیکرٹری تھا نا، جس کو اس نے معطل کیا تھا، اس نے تو صاف بتا دیا، اس نے لیٹر لکھ دیا صدر کو کہ صدر صاحب یہ یو ٹرن آپ نہ لیں، آپ سیاسی بندے نہیں ہیں، یہاں پہ ایوان صدر میں آپ پورے ملک کے صدر ہیں، آپ 26 کروڑ عوام کے صدر ہیں، آپ آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے چیف ہیڈ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے علاوہ ایٹمی اس کا بٹن جو ہوتا ہے نا وہ بھی صدر کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، ایٹم بم چلانے کا وہ بٹن بھی اسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو ایسے حساس جگہ پہ بیٹھ کے نا تو اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کے تو یو ٹرن لیا، اپنے سیکرٹری پہ سارا مدعا ڈال کے اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی، وقار احمد نام ہے اس کا، اور اس نے باقاعدہ 3 صفحات پہ لیٹر لکھا ہے کہ جناب وہ تو اب بھی دونوں بل پڑے ہوئے ہیں ادھر، اس پہ آپ کے کوئی نوٹ نہیں لکھا ہوا، اختلافی نوٹ، جو بھی بل صدر کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ اگر اس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں تو چپ کر کے دستخط کر دیتا ہے 10 دن کے اندر اندر، اگر واپس کرنے ہو تو 10 دن کے اندر اندر وہ جو ہے نا
اس پہ ایک نوٹ لکھتا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ ایک اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ مجھے اس شخص سے اختلاف ہے، اور اس کے بعد نیچے اپنے سگنیچر کرتا ہے اور پھر اپنے سیکرٹری کے حوالے کرتا ہے کہ اب یہ واپس بھیج دو، پھر وہ پابند ہوتا ہے واپس بھیجنے کا۔ اس نے نہ اس سے کوئی ذکر کیا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ بس وہ الماری میں ڈالے اور رکھ دیے۔ اور اس نے پلاننگ بڑی زبردست کی تھی کہ بعد میں لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو میری پلاننگ تو میرے گلے پڑ گئی ہے، کہ اس کا پروگرام تھا میں 6 مہینے مزید صدر رہوں گا جب تک کہ دوبارہ نئی حکومتیں نہیں بن جاتی ہیں، اس وقت تک میں صدر بھی رہوں گا، سیلریاں بھی لیتا رہوں گا، سہولتیں بھی اٹھاتا رہوں گا، اور جو مال بنانا ہے وہ بھی بناتا رہوں گا۔ تو کرپٹ آدمی کسی جگہ پہ بھی بیٹھا ہو نا، وہ کرپشن کرنے سے باز نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی کہ اس نے گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ جناب اس کو میں نے وقار احمد کو اپنے سیکرٹری کو سسپینڈ کر دیا، لہٰذا مجھے گریڈ 22 کی ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے میرا خیال ہے سائرہ یا کوئی اسی طرح کا نام ہے، اب ذہن میں صحیح نہیں آ رہا ہے، اس کو میرے سیکرٹری لگایا جائے۔ وہ گریڈ 22 کی آفیسر تھی۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں تو ایسے جھوٹے آدمی کے ساتھ کام کرنا پسند ہی نہیں کرتی ہوں، جس نے اپنے پہلے والے اتنے ایماندار سیکرٹری کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، میں کیوں اس کے ساتھ کام کروں؟ تو پڑ گیا نا جوتا منہ پہ۔ یہ ہوتا ہے ہر برے کام کا برا انجام۔ وہ جو نیازی نے کیا تھا نا دوسروں کے ساتھ، آج وہ خود بھگت رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ہاں دیر ضرور ہے پر اندھیر نہیں ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور کسی کے لیے کبھی بھی گڑھا مت کھودو، ہو سکتا ہے کل تم خود ہی اس گڑھے میں گر جاؤ جو دوسروں کے لیے کھود رہے ہو۔ تو جو اس نے دوسروں کے لیے کہے تھے نا میں ان کا اے سی اتاروں گا، میں ان کا، اچھا نواز شریف نے اپنی ذاتی اے سی لگوایا ہوا تھا وہاں پہ، اور اس کا بل وہ میٹر الگ لگا ہوا تھا، اس کا بل وہ نواز شریف اپنی جیب سے دیتا تھا۔ وہ تو نواب لوگ ہیں، وہ تو کھاتے پیتے شروع سے ہی، پاکستان بننے سے پہلے ان کی فیکٹریاں کارخانے تھے، وہ یوتھیوں کی طرح تو نہیں ہے۔ اچھا ایک یوتھن جو ہے نا امریکہ میں کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان پیسے نہیں بھجوائیں گے۔ وہ تم لوگ تو خود گوروں کے خیرات پہ پل رہے ہو، گورے جو خیرات تم لوگوں کو دیتے ہیں اس پہ پل رہے ہو، تم لوگوں نے ملک کیا بھیجنا ہے؟ یہ وہ نسل ہے نا بگڑی ہوئی نسل، جو اپنے باپ دادا یہاں پہ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں بھیجتے ہیں، تو ملک کے لیے انہوں نے کیا بھیجنا ہے؟ یہ ان کے جنازوں پہ آتے ہیں نا، تو آ کے جنازہ پڑھتے ہی ڈیلر ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہم نے بیچ کے جانا ہے، یہ زمین ساری بیچنی ہے جناب، اس میں قبرستان بھی ہے، سب کچھ بیچ دو بھائی، ہمیں کچھ نہیں، ہم نے پیسے ساتھ لے کے جانے۔ یہ وہ نسل ہے۔ تو انہوں نے ملک کا کیا سوچنا ہے؟ ملک کا سوچتے ہیں تو وہ جو گرمی میں سعودیہ میں 35 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، 38 لاکھ لوگ جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، وہ ملک کے لیے پیسہ بیچتے ہیں، سرمایہ بیچتے ہیں۔ جو دبئی میں کام کر رہے ہیں وہ بھجواتے ہیں، اسی طرح جو قطر میں ہے، کویت میں ہے، لیبیا میں ہے، یہ ان ممالک سے پیسہ آتا ہے۔ جو یورپی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو ان کی یاشیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے ملک کیا کھیپ بیچنی ہے۔ افسوس، صد افسوس ایسی لعنتی عورتوں پہ، ایسی پھٹکار اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی تھی نا کہ یقین جانیے۔ اچھا میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں، میں 75 سال کا ہوں، عمران خان میرے سے 5 سال چھوٹا ہے، وہ 70 سال کا ہو گیا ہے۔ تو میرے چہرے پہ دیکھیں، میں آگے ہو کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، کسی جگہ پہ بھی کسی بندے کو کوئی پھٹکار نظر آ رہی ہے، وہ اس کے چہرے پہ آپ غور سے دیکھیں، آپ لوگوں کو پھٹکار نظر آئے گی۔ کیوں؟ جو بندہ 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہو، ہر کسی پہ الزام لگاتا ہو، ہر کسی کی پگڑی اچھالتا ہو، اس کی اپنی عزت تو ہے نہیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہو، یتیم خانے کی یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کرتا ہو، جو عدت میں نکاح کرتا ہو، جو بیٹی کو بیٹی تسلیم نہ کرتا ہو، جو ہر کسی کی عورت پہ غلیظ نظر رکھتا ہو، جو ججوں کی بیٹیوں کو، بیویوں کو جس نے نہیں چھوڑا ہے، جس نے عائلہ ملک کو نہیں چھوڑا ہے، جس نے وہ رمل علی خسرے کو نہیں چھوڑا ہے،
تو اس کے چہرے پہ لعنت ہی برسنی ہے نا، جس نے عمران سعید کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ اللہ معاف کرے، یہ وہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے جو یہ اور عمران سعید کرتے تھے نا، اسی عمل کی وجہ سے قوم لوط پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ایسے کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اب آخر میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے نا، یہ بہت زبردست آیا ہے۔ اس پہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں لیا گیا کسی کو، یہ نہ اس میں نواز شریف کے مائتی ہیں، نہ زرداری کے مائتی ہیں، نہ مولانا کے مائتی ہیں۔ یہ کوئی بھی بندہ کرپٹ کسی بھی پارٹی میں ہوگا نا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ 6 مہینے کے دوران آپ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو اسی لیے تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں قدر کرو اس حافظ سید عاصم منیر کی، کہ جو آیا ہے تو اس نے ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد جو اس سے پہلے اگر کسی بندے نے ملک کا سوچا تھا تو وہ باجوہ صاحب تھا۔ باجوہ صاحب نے بھی ملک کا سوچا ہے، ورنہ وہ عمران کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹتا رہتا، تو یا عالمی طاقتوں سے ڈالر لے کے وہ آج سکون سے باہر بیٹھا ہوا ہوتا۔ تو اس نے نہیں، اس نے فوراً اس کو اتار دیا تھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے 18 ارب میں ایٹمی اس کا میرا خیال ہے 38 ارب میں ایٹمی صلاحیت، ایٹم بمبوں کا اور ایٹمی پلانٹ کا سودا کر دیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ اب 78 ارب ہے یا 38 ارب ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، تو بڑی یہ کنفرم مسئلہ ہے کہ اس نے سودا کر لی۔ اس کے بعد ہی اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، کیونکہ ISI میں اس وقت اچھے لوگ بھی تھے، وفادار بھی تھے۔ جنرل فیض تو اس کا ساتھی تھا نا، وہ تو اس کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، یہ دونوں غدار تھے۔ تو جو اچھے لوگ تھے نا، انہوں نے جا کے باجوہ صاحب کو بتایا، پھر باجوہ صاحب نے نواز شریف کو بتایا، شہباز شریف کو بتایا، مولانا کو بتایا، آصف زرداری کو بتایا، MQM والوں کو بتایا، سب کو بتایا۔ جب کہ یہ کام کرنے لگا تو وہ یہ تو ملک کی وفادار جماعتیں ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہو گئے، تو انہوں نے اس کی حکومت ختم کی۔ اور دیکھ لیں انہوں نے 1.5 سوا کس طریقے سے حکومت کی، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، حالانکہ PTI نے پورا زور لگایا، ان کے میڈیا نے کسی طرح اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ اور دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ایمان اس چیز کو کہتے ہیں۔ کل ہمارے ایک کیپٹن صاحب شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ان کے گھر جب اطلاع پہنچی تو ان کے والد صاحب نے کیا جواب دیا کہ پہلے یہ چیک کرو کہ میرے بیٹے کی کون سی جگہ پہ گولیاں لگی ہیں، اگر پشت پہ لگی ہیں تو پھر اس کو میرے گھر میں نہ لانا، اگر اس نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں نا تو پھر اس کا جنازہ جو ہے نا میرے گھر میں لے آؤ، میں فخر کے ساتھ اس کا استقبال کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں باپ، اور یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور اس کو جب اس کے والد صاحب کو جب GHQ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے 38 گولیاں سینے پہ کھائی ہیں، اور اللہ کے حکم کے ساتھ 48 دہشت گردوں کو جہنم کو حاصل کیا ہے، ایک اکیلے بندے نے، تو اس کے بعد پھر اس کے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اللہ اس کا سر ہمیشہ بلند رکھے، اور اللہ ہماری فوج کو ایسا ہی حوصلہ دے۔ تو آج جو بٹگرام میں ہوا ہے، ان لوگوں کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا جوتا پڑا ہے جو پاک فوج کے خلاف نعرے لگاتے تھے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ تمام نعرہ کس نے دیا ہے؟ یہ امریکہ نے دیا ہے، اسرائیل نے دیا ہے، انڈیا نے دیا ہے ان کو، کہ بھائی یہ نعرہ لگانا ہے تم لوگوں نے اور اپنی فوج کو بدنام کرنا ہے۔ لیکن اب ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ اب جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ببر شیر، اللہ کا شیر علی تھا، تو یہ علی کا شیر ہے۔ یہ نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، اور نہ ڈرنے والا ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے چند دنوں میں آپ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آئیں دعا کریں. تو کیونکہ 4 ہونے والے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم، تہجد کا ٹائم ہو جائے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما. یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ، جو ملک پاکستان کو جو عالمی طاقتیں مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما. کیونکہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تجھ سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے. یا اللہ، تو ان ممالک کو تباہ و برباد فرما جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کے. اور یا اللہ، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی. اور یا اللہ، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ، افواج پاکستان کے خلاف جو لوگ میڈیا ٹرائل چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ، یہ جو بکے ہوئے جج ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور اسی طرح ISI چیف کو، ISI کے جوانوں کو، افسران کو اور ان کی فیملیوں کو، سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ. ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. اور اسی طرح FIA کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، انچارج ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما. ان سب کو یا اللہ ملک پاکستان کا وفادار بنا دے. اور ان اداروں میں جو غدار چھپے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کرنے میں غیب سے مدد فرما. اور یا اللہ، اینٹی کرپشن میں اور نیب میں جتنے بھی افسران ہیں، چیئرمین نیب ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما. جتنی بھی ہماری ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں، یا اللہ ان سب میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ان سب کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے. اور یا اللہ، بلوچستان میں جو دشمنوں کا نیٹ ورک عمران خان نے 4 سالوں میں بنانے میں ان کی مدد کیا، یا اللہ اس نیٹ ورک کو توڑنے میں ہمارے خفیہ اداروں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما. یا اللہ، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما. اور یا اللہ، جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما. ان کے نصیب اچھے کر دے. اور یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما. شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما. اور یا اللہ آگے زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، خوشیاں عطا فرما. اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما. اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے ان کی مدد فرما. اور جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما. ان گھروں میں مشکلات دور فرما. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بجلی کے بل ادا کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس میں ہم سب کی غیب سے مدد فرما.
اور آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا، ہماری والی نسلیں اور جو جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔